A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amina Ahmer اور میں آپ کو پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے آج سے اپنے سلیبس کو سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں. سلیبس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. یہ سبجیکٹ کیا ہے اور کیوں سلیبس میں رکھا گیا ہے. جیسے انسان کے لیے سانس لینا بہت ضروری ہے اور وہ کسی بھی چیز کے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے نہیں رہ سکتا، ویسے ہی ہمارے سلیبس میں ایک مضمون ہے مطالعہ پاکستان. یہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اسے بہت اچھے سے دیکھ سکیں، اچھے سے اپنے ملک کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکیں. یقیناً اس پروگرام کو جب آپ پورا دیکھیں گے تو آپ ایک بہترین طالب علم بن کر سامنے آئیں گے. اس کے لیے میں نے جو اسے ڈیزائن کیا ہے بیسکلی وہ 2 حصوں میں آج کے لیکچر کو میں نے ڈیوائڈ کیا ہے، جس میں پہلے حصے میں ہم پیپر پیٹرن کے بارے میں جانیں گے کہ پیپر کتنے مارکس کا ہوتا ہے اور آپ کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، اور دوسرے حصے میں ہم اس کے پہلے چیپٹر کا آغاز کریں گے. پہلے چیپٹر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین دنیا عطا فرمائی ہے اور اس دنیا میں ایک گھر ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارے رب نے ہمیں ایک بہترین گھر دیا ہے جسے ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں. پاکستان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں بہت سے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک کا حالات کیسے ہیں، ہم کن حالات سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. جب ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا تو ہمیں کیا مشکلات دیکھنی پڑیں، اور جب ہم ان مشکلات سے بھی آگے بڑھے تو ہم نے کس طرح سے اس عظیم و شان سلطنت کا ایک آغاز کیا. ہمارے قواعد و ضوابط، ہمارے آئین، ہماری جغرافیہ، سب چیزیں ہم اس مضمون میں پڑھیں گے. اسلام جیسے عورت کو حق دیتا ہے، ہمارے ملک میں بھی عورت کو حق حاصل ہے. ہمارے معاشی منصوبہ بندی کے طریقے، ہمارے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات، یہ تمام چیزیں، اور انفیکٹ ہماری ثقافت اور لینگویجز کے بارے میں بھی اس خوبصورت سبجیکٹ میں ڈیزائن کیا گیا ہے. تو بسم اللہ کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام چیپٹر نمبر 1 سے. اس میں سب سے پہلے ہم پڑھنے لگے ہیں پیپر پیٹرن کے بارے میں. میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی. 50 نمبر کا پیپر ہے، اور 50 نمبر کے پیپر کو 50 مارکس کے پیپر کو ہم کس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہم اس پیپر کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. شارٹ کویسچنز جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ آپ کو آئیں گے. 2 نمبر کا ایک کویسچن ہوتا ہے اور یہ 2 پارٹس میں آتے ہیں. ایک پارٹ میں 6 سوال آپ کو کرنے ہوتے ہیں، ٹوٹل آپ کو 9 سوال آتے ہیں. 2 نمبر کا ایک سوال تو ٹوٹل 12 نمبر کا ایک پورشن بن جاتا ہے ہمارا شارٹ کویسچنز کا. اسی طرح سے ہم نے شارٹ کویسچنز کے 2 پورشن کرنے ہیں. یہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں اور آپ صرف شارٹ کویسچن سے ہی 24 مارکس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. کانسیپٹ بہت اچھے سے کلیئر ہونا چاہیے. کانسیپٹ اچھا کلیئر ہوگا، چھوٹا سا آنسر اٹیمپٹ کیا اور 24 مارکس آپ نے لے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا لانگ کویسچن. لانگ کویسچن کے لیے اسٹوڈینٹس آپ کو ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ٹوٹل 3 کویسچنز آپ کو لانگ کویسچنز میں آئیں گے، جس میں سے آپ نے 2 کویسچنز کرنے ہیں جو کہ 16 مارکس کے ہوں گے. اب 2 لانگ کویسچنز اور 12 شارٹ کویسچنز کے ساتھ آپ اس پیپر کو 40 مارکس تک اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس آ جائے گا ایم سی کیوز پورشن. ایم سی کیوز پورشنز میں آپ نے 10 عدد ایم سی کیوز کرنے ہوتے ہیں. 1 نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہوتا ہے اور ٹوٹل مارکس آپ کے 10 ہوتے ہیں. اس طرح سے ہمارا جو یہ پورا پیپر ہے یہ 50 مارکس کا آپ کے سامنے کلیئرلی ہے. میں آپ کو بورڈ پیٹرن کے اکارڈنگ بھی دکھانا چاہوں گی. یہ بورڈ پیٹرن کے اکارڈنگ پیپر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ ایم سی کیوز کا پورشن ہے. ایم سی کیوز میں یہاں پہلے نوٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے ہر کویسچن کے 4 آپشنس دیے ہوئے ہیں. 4 پاسبل آپشنس یعنی 4 جواب. آپ کو ہر سوال کے 4 جوابوں میں سے جو صحیح جواب ہے وہ جو ہے سرکل کرنا ہے. یہاں غلطی کیا کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ ایک جواب لگا لیا اور اس کے بعد پھر یاد آیا کہ یہ غلط تھا، دوسرے پہ مارک کر دیتے ہیں. ایسی صورت پہ بورڈ آپ کا آنسر کو صحیح نہیں کرتا ہے اور آپ کا آنسر غلط ہو جاتا ہے. تو اس لیے پہلے سوچئے
اور سوچنے کے بعد اپنے صحیح آپشن کو یہاں مارک کیجیے. کیونکہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا آبجیکٹیو پیپر ہے 10 نمبر کا. اس 10 نمبر کے پیپر میں ہوپ فلی 10 چیپٹرز میں سے ایک ایم سی کیوز آ جاتا ہے, لیکن کوئی ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی کمپلسری رول نہیں ہے. ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کے آبجیکٹیو پورشن کے بعد جو 10 نمبر کا ہے 15 منٹ میں آپ کو یہ حل کرنا ہوتا ہے. اب ہم اس کے سبجیکٹیو پورشن کی طرف آئیں گے. اب اسکرین پہ آپ کو جو سبجیکٹیو پورشن نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو. اس سبجیکٹیو پورشن میں کویسچن نمبر 2 سے ہم آغاز کر رہے ہیں. کویسچن نمبر 2 ہمارے پاس شارٹ کویسچنس کا پورشن ہے. بیسکلی تو اس کا کرائٹیریا بہت سمپل سا ہے, کیونکہ 11 چیپٹرز پر بیس کرتی ہے یہ بک, اور 11 کا ہاف جو ہے وہ یہاں ہم چیپٹر نمبر 1 to 5 لیں گے. 1 to 5 میں سے ہمارے پاس آئیں گے ہمیں پہلے پورشن میں شارٹ کویسچنس, اور چیپٹر نمبر 6 to 11 میں سے آئیں گے سیکنڈ پورشن میں ہمیں 6 کویسچنس. یعنی ٹوٹل 9 کویسچنس میں سے ہمیں کرنے ہوں گے 6 کویسچنس. یہ بہت آسان ہے, چیپٹر 1 to 5 اور چیپٹر 6 to 11. بالکل. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لانگ کویسچنس کی طرف. لانگ کویسچنس میں ہمارے پاس 3 کویسچنس آ رہے ہیں. یہ 3 نہیں کرنے ہیں, صرف 2 کویسچنس کرنے ہیں, اور یہ 2 کویسچنس جو ہیں وہ 8 نمبر یعنی 16 مارکس کے ہیں. کوشش کریں پہلے 2 لانگ کویسچنس میں سے کوئی ایک اٹیمپٹ کریں, اور اگر آپ پورے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لاسٹ کویسچن کو اٹیمپٹ کرنا ضرور کریں, کیونکہ یہ لاسٹ اینڈنگ چیپٹرز میں سے ہوتا ہے, اور اس میں آپ بہت اچھے سے انفارمیشن لکھ سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکتے ہو, اور پورے نمبر 50 مارکس بھی آپ جو ہے اس لاسٹ کویسچن کی وجہ سے اٹیمپٹ کر سکتے ہو. نارملی اسٹوڈنٹس پہلے 2 اٹیمپٹ کر کے لانگ اور پھر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا پورا پیپر. یہ آپ کو کرنا ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ میں, اور اس کے نمبر ہیں 40. کوشش کریں اچھی رائٹنگ میں اچھے سے پیپر اٹیمپٹ کریں اللہ کا نام لے کے, اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین آپ کا پیپر ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی پیپر پیٹرن ہمارا وائنڈ اپ ہوتا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہماری سبجیکٹ سے ریلیونٹ چیپٹر 1 ہمارا کیا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ نظریہ. اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو پولیٹیکل ورڈ ہے ایک یہ آئیڈیالوجی, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے. آئیڈیالوجی از اے فائنسٹ فارم آف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, بٹ every political statement is not ideology. For example, آپ خبریں دیکھتے ہیں, آپ نیوز پیپرز پڑھتے ہیں, آپ ڈفرینٹ میڈیم سے سوشل میڈیا پہ آج کل بہت سی نیوز دیکھ رہے ہیں, ہر طرف سے ایکٹیو ہوتے ہیں, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ, ہر جگہ پہ. لیکن وہاں جتنی خبریں آتی ہیں وہ تمام کی تمام نیوز جو ہیں وہ بیسکلی پولیٹیکل لوگوں کی جو نیوز ہوتی ہیں وہ آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے. آئیڈیالوجی ایک ایسا نظریہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں, جو ہماری سوچ ہوتی ہے, جسے ہم عمل درآمد پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں. یہ ہے آئیڈیالوجی. اس چیپٹر میں آگے میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن بیسکلی ہم آئیڈیالوجی کے ساتھ پڑھیں گے کہ آئیڈیالوجی کیا ہے, جیسا میں نے آپ کو بتایا, اور پھر آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ساتھ ہم لنک کریں گے آئیڈیالوجی آف اسلام کو, کیونکہ اسلام ہمارا مذہب ہے. آئیڈیالوجی سے کس طرح سے ہم اسے لنک کریں گے, یا اسلام سے ہماری آئیڈیالوجی بنی ہے, یہ آگے ہم دیکھیں گے. اور نیکسٹ ہمارا آ جائے گا 2 قومی نظریہ یا 2 نیشن تھیوری, کہ آگے کس طرح سے ہم ان چیزوں کو لنک کریں گے. یہ لیکچر کے ساتھ ساتھ ہم کنٹینیو کرتے جائیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ بورڈ کی طرف. تو نیکسٹ پہ ہم اسٹارٹ کریں گے ڈیفینیشن سے. ڈیفینیشن جو بیسکلی ہے, آپ دیکھیں یہ بہت ایک ایزی جرنل بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, کیونکہ اس کی جو فردر ڈیفینیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جس میں ڈفرینٹ کوٹیشنز ہوں گی اور پوئٹری بھی ہوگی. تو جرنل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف بلیفس اینڈ ویلیوز اینڈ آئیڈیاز اے گروپ or a nation subscribe to. The set of principle or ideal has to be ingrained over a period of time in the social consciousness of a society. This became a part of a psyche and the part of the social heritage of a group and also a nation.
اچھا، اسے اردو میں بہت ہی آسان طریقے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان اصولوں کے مجموعے کو معاشرتی ادراک میں ایک مخصوص عرصے تک جب ضم کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ انسانی سوچ کا حصہ بن جاتی ہے اور ملک و قوم کے معاشرتی ورثے میں بھی ایک اہمیت کا حامل ہوتی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے سمجھنا، تو میں بہت آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، تو اس سوچ کو اپناتے ہوئے ہم آگے اپنے مستقبل کا ایک پلان بناتے ہیں۔ اس پلان کو بنا کے جب ہم اس پلان پر چلتے ہیں تو وہ بیسکلی ہماری آئیڈیالوجی کہلاتی ہے۔ اب کیونکہ میں نے اسٹارٹنگ میں آپ سے بات کی کہ ہماری آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی ہے، تو اسلامک آئیڈیالوجی سے ہمارا لنک جو ہے وہ کس طرح سے آگے سامنے آتا ہے، وہ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی کہ بظاہر یہ پورا سینیریو ہم کس جگہ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو نظریہ اسلام ہے وہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہم چلیں گے تھرڈ بورڈ پر۔ اچھا، اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم انٹروڈکشن کے بارے میں آپ سے تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ یہاں قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت سے میں اس کا آغاز کرنا چاہوں گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت دنیا میں بنایا، لیکن یہ جو دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے کہ اس دنیا میں 71% پانی رکھا ہے، یعنی یہ دنیا 71% پانی سے بنی ہے، اس میں پانی موجود ہے، اور 29% اس میں خشک ایریا ہے جسے ہم لینڈ ایریا کہتے ہیں۔ اس 29% لینڈ ایریا کو اللہ تعالیٰ نے 7 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا۔ یہ ایک بڑے 7 ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے حصے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے 7 بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خشکی کے ان ہر ایک حصے کو ہم کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ بیسکلی ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے زمین کا حصہ، خشکی کا حصہ، کانٹیننٹ۔ اب ہر حصے میں سب سے بڑا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے بر اعظم ایشیا پیسیفک۔ بر اعظم ایشیا کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم کسی جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہمیں ڈائریکشنز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو آپ کو ساری پورا میپ نظر آ رہا ہے، اس میں جو نیچے کی طرف ہے یہ ہمارا سدرن پارٹ ہے، اور جو اوپر کی طرف ہے یہ ہمارا ناردرن ایریاز ہے، ناردرن پارٹ ہے، جسے ہم شمال اور جنوب میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کو جو میری جانب حصہ نظر آ رہا ہے یہ ویسٹ ہے، اور جو دوسری سائڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ ایسٹ ہے، یعنی مغرب اور مشرق۔ تو جو اس ایشیا پیسیفک کا سب سے نچلا حصہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ساؤتھ والا پارٹ ایک بہت بڑا حصہ تھا، زمینی ٹکڑا بہت بڑا، اسے ہم سب کانٹیننٹ کہیں گے، یعنی کانٹیننٹ کا سب کا مطلب ہوتا ہے پارٹ، کانٹیننٹ کا سب سے بڑا پارٹ، خشکی کا حصہ، یہ وہ حصہ ہے جہاں مسلمانوں نے بہت بڑے عرصے تک حکومت کی۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں 712 میں محمد بن قاسم نے آ کے مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا گاڑا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے بڑے حکمران آئے، جن میں بادشاہوں کا دور بھی رہا، بابر سے لے کے 1757 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں جنگ پلاسی کی تو اس دور تک مسلمان یہاں بہت مضبوط بن کر سامنے آئے، یعنی ابھرے۔ لیکن 1757 میں جب جنگ پلاسی کا ٹائم آیا تو جنگ پلاسی سے لے کے 1857 تک وہ 100 سال یعنی 100 ایئرس کا ایک اتنا لمبا عرصہ تھا جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل ترین عرصہ تھا۔ اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مسلمانوں پر اور ہندوؤں پر بہت سے ظلم ڈھائے، جس کی وجہ سے یہ مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو گئے۔ 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی، جس کے بعد مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ مسلمان اور ہندو انہوں نے مل کر مختلف مقامات پر مختلف لڑائیاں کیں، اور پھر اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو واپس بھیج دیا، اور سب کانٹیننٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایشیا کا ایک پارٹ جو لوور سدرن پارٹ ہے، اس پارٹ میں جو ہے بیسکلی برٹش راج قائم ہو گیا۔ اب مزید 100 سال لگیں گے جدوجہد میں، اور اس جدوجہد میں مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں،
کیونکہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، کیونکہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اس کی الہامی کتابوں کو ماننے والے ہیں، ہم اس کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم کیسے ایسی جگہ پر رہ سکتے ہیں جہاں تفرقات ہوں، جہاں ہندو، جہاں آتش پرست، جہاں بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، وہاں ہم آزادی سے نہیں رہ سکتے تھے۔ 712 سے جو کہانی شروع ہوئی وہ آج تک چل رہی ہے۔ اس تنگ انوائرمنٹ میں سانس لینے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک بہت ہی بہترین، میں نے آپ کو بتایا آئیڈیالوجی کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کار، بیسکلی یہ وہ طریقہ کار ہے جو اسلام آپ کو دے رہا ہے۔ اسلام آپ کو عزت دے رہا ہے، اسلام آپ کو پولیٹیکل رائٹس دے رہا ہے، اسلام آپ کو سوشل رائٹس دے رہا ہے، اسلام آپ کو کلچرل رائٹس دے رہا ہے۔ تو اسلام تو ایک بہترین جو ہے وہ مذہب ہے، اور اسلام ایک بہترین نظریہ ہے۔ تو جب وہ نظریہ ہمیں مل گیا تو بس پاکستان کی بنیاد بن گئی۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کے مائنڈ میں ایک بات رہنی چاہیے کہ نظریہ اسلام ہی در حقیقت نظریہ پاکستان ہے۔ تو یہ جو دو قومی نظریہ کی ہم نے بات کی تھی، یہ سب کانٹیننٹ میں رہنے والی وہ دو قومیں، دو بڑی قومیں، دیکھیں قومیں تو بہت سی سب کانٹیننٹ میں رہتی رہی ہیں، لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں دو بڑی قوموں کی، جو تھی ہندو اور مسلمان۔ ہندو اور مسلمان دو بڑی قومیں تھیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک گائے کی پوجا کرنے والے، ایک گائے کو محترم ماننے والے، اور دوسرے گائے کو قربان کرنے والے اللہ کی راہ میں اور لوگوں کی مدد اور بھلائی کے لیے۔ تو دو ڈیفرنٹ سوچوں کے لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب آپ ایک ساتھ شادی بیاہ نہیں کر سکتے، جب آپ ایک ساتھ اپنے کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز کو لے کے نہیں چل سکتے، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی بنا پر ہم نے اپنے نظریے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہا، اور 14 اگست 1947 کو کلمہ پڑھتے ہوئے ایک آزاد مملکت میں ہم شامل ہوئے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ہماری آئیڈیالوجی کی بیسٹ مثال ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیونکہ اس نظریہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، تو نظریہ اسلام میں اس کے اجزائے ترکیبی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں، اور پھر ہم دیکھیں گے قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا کہا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔